بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سٹے آرڈر پر کہ سٹے آرڈر کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح لیا جاتا ہے اور اس کی کون کون سے اقسام ہیں اور کن کن صورتوں میں جو ہے سٹے آرڈر وہ کورٹ پاس نہیں کرتی یا کورٹ مہیا نہیں کرتی۔ تو پہلے تو میں ایک بہت خاص چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا، جو کہ خاص طور پہ میری جو جنرل پبلک ویوز ہے ان کے لیے ہے، کیونکہ وکلا صاحبان جو ہیں وہ خاص طور پہ جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا۔ تو باقی جو جنرل پبلک یا لا اسٹوڈنٹ ہیں شاید وہ اس چیز سے واقف نہ ہو۔ ہم عرف عام میں تو بات کرتے ہیں سٹے آرڈر جناب میں نے لینا ہے، جب آتا ہے کوئی کلائنٹ وکیل کے پاس وہ کہتا ہے جی آ کے کہ مجھے جی سٹے آرڈر لینا ہے، میری جی یہ زمین کا مسئلہ ہے یا مجھے یہ پرابلم ہے، تو میری یہ پراپرٹی ہے، اس کے لیے میں نے سٹے آرڈر مجھے چاہیے۔ تو حالانکہ اس کو لا میں ہم قانون میں ہم جو سٹے اس کو نہیں کہیں گے، ہم سٹے ایک مختلف چیز ہے اور وہاں پہ ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ہے انجنکشن۔ ٹھیک ہے جی، سٹے اور انجنکشن یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف ٹرمز ہیں اور ان دو کو قانون میں مختلف طرح سے ہی ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ تو انجنکشن کیا ہے؟ انجنکشن ہے کہ جب آپ کسی بندے کے خلاف کہ وہ جناب آپ کی کسی پراپرٹی کے متعلقہ یا کوئی آپ کی جائیداد ہے یا کسی صورت میں وہ اس کو آپ پابند کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ بھائی جناب یہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی وہ پراپرٹی میں، آپ کی جائیداد میں، آپ کی زمین میں، آپ کے مکان میں وہ کہیں پہ دخل اندازی کر رہا ہے یا وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ کچھ تعمیرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو جب ہم روکنے کے لیے کورٹ سے جو ہم آرڈر لیں گے اس کو ہم قانون کی زبان میں تو انجنکشن کہیں گے، عرف عام میں وہ سٹے کہلائے گا، اور جو ہم جنرل پبلک کہتی ہے جب کلائنٹ آتا ہے وکیل صاحب کے پاس انہیں سٹے کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب بھائی سٹے کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی سٹے جو ہوتا ہے، سٹے ایک مختلف چیز ہے۔ سٹے ہے جب کوئی ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے کسی پراپرٹی کے متعلقہ، کسی مکان کے متعلقہ یا کسی کوئی کیس آپ کا جو ہے پروسیڈنگ میں ہے ایک لوور کورٹ میں، تو وہ جو ایک ان میں سے پارٹی اٹھتی ہے، ڈیفینڈنٹ جاتے ہیں، وہ جناب جا کے اس سے ہائر کورٹ جو ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کے جناب اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں سٹے کی، وہاں ہم سٹے کریں گے۔ وہ وہاں سے آرڈر لیتا ہے ہائر کورٹ سے کہ بھئی اس لوئر کورٹ کے لیے وہ ہائر کورٹ آرڈر پاس کرتی ہے بھئی یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ آج سے لے کر نیکسٹ جو اس پروسیڈنگ اس کیس میں وہ آپ کی رک جانی چاہیے، رک جائے گی، آئندہ کے لیے وہ آگے نہیں چلے گی، اور نیکسٹ جو کیس کی سنوائی ہوگی وہ اس عدالت میں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہوتا ہے جناب سٹے اور انجنکشن کا فرق۔ تو جو انجنکشن ہے یہ ڈیفائن کیا گیا ہے CPC سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 39 میں، اور اس کا رول ہے 1 اور 2، اور یہ جو ہے یہ کرتا ہے ٹیمپریری انجنکشن کو، اس کی تعریف بتائی گئی ہے وہاں پہ۔ اب بھئی ٹیمپریری انجنکشن کیا ہوتا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ جو سٹے آرڈر یا انجنکشن ہم کہیں گے، میں انجنکشن بولوں گا، آپ نے اس کو سٹے ہی سمجھنا ہے کہ میں سٹے کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں، جنرل پبلک۔ ٹھیک ہے جی۔ انجنکشن کی میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اقسام ہیں، تو وہ اقسام جو ہیں ان میں پہلی قسم جو ہے وہ ہے ٹیمپریری انجنکشن۔ ٹھیک ہے جی، حکم امتناعی عارضی۔ پھر ہے ایڈ انٹرم انجنکشن۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آتا ہے جی پرماننٹ انجنکشن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے ڈائریکٹو انجنکشن۔ اس کے بعد ہے پریونٹیو انجنکشن۔ یہ جناب یہ انجنکشن کی مختلف اقسام ہیں، مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعریف ہے، اور یہ مختلف صورتوں میں کورٹ
پاس کرتی ہے یا کورٹ ہمیں دیتی ہے۔ تو اب پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب جو ٹیمپریری انجنکشن ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے حکم، جیسا کہ لفظ ہی ظاہر ہو رہا ہے ٹیمپریری کیا ہوتا ہے جی، عارضی انجنکشن جو ہے، عارضی سٹے جو ہے وہ کب آپ لیتے ہیں، وہ جب آپ کسی پراپرٹی کے بارے میں کوئی پرابلم چل رہا ہے، وہاں پہ کوئی اور ادر پارٹی جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، وہاں پہ کوئی تعمیرات کرنا چاہ رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی تو آپ کی ہے، اس پر حق آپ کا ہے، تو اس پہ کیوں دوسری پارٹی بھائی جو ہے وہ قبضہ کر رہی ہے، یا اس پہ کوئی دیوار بنا رہی ہے، تعمیرات کر رہی ہے، یا اس طرح کا کچھ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، تو وہاں پہ جو لیا جاتا ہے آرڈر لیا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریری انجنکشن۔ ٹیمپریری انجنکشن میں حکم امتناعی کی پہلے تو دعویٰ لکھا جاتا ہے، اس دعویٰ حکم وہ ہوتا ہے دعویٰ تعمیل مختص کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ یہ جو ہے حکم امتناعی عارضی کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے۔ حکم امتناعی عارضی کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ وہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ سٹے دیا جائے کہ جناب اس میں ہمارا دو چیزیں ہم نے خاص طور پہ دکھانی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے وہ ناقابل تلافی، اگر ہم نے اس بندے کو نہ روکا، دوسری پارٹی کو ہم نے نہ روکا، تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے جس کا ازالہ بعد میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز ہم نے دکھائی۔ پھر دوسری ہم نے دکھانی ہوتی ہے بیلنس آف انکنوینئنس، یعنی عام طور پہ تو بیلنس آف کنوینئنس لکھا جاتا ہے، لیکن بیلنس آف انکنوینئنس یعنی آپ نے یہ دکھانا ہے کہ جو دعویٰ ہے یا جو اپلیکیشن میں دے رہا ہوں جو وہ میرے حق میں آتا ہے، وہ توازن جو ہے دعویٰ کا وہ میرے حق میں ہے، پوائنٹ میرے حق میں ہے، میرا حق زیادہ ثابت نظر آ رہا ہے سامنے، تو یہ قوی امکان ہے کہ جو ہے یہ دعویٰ میرے حق میں ہی ڈگری ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے وہاں پہ لازمی مینشن کرنی ہوتی ہیں اور دکھانی ہوتی ہیں اور کورٹ کو بتانا ہوتا ہے، تب جا کے جناب کورٹ ہمیں یہ ٹیمپریری انجنکشن دیتی ہے۔ پھر یہ جب اس میں ایک اور بات بہت ضروری ہے بتانی کہ جب آپ کسی ایک عام آدمی کے بارے میں کے خلاف کوئی آپ سٹے لیتے ہیں، انجنکشن لیتے ہیں، تو وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ بغیر نوٹس کے ہی آپ کو انجنکشن دے سکتی ہے۔ جہاں پہ پارٹی میں ڈیفینڈنٹ میں صوبہ یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوگی، گورنمنٹ کی پراپرٹی انوالو ہوگی، اسٹیٹ انوالو ہوگی، وہاں پہ کورٹ لازمی طور پر 2 دن کا نوٹس لیتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ جناب گورنمنٹ کو کہتی ہے کہ جناب اس کا مجھے جواب دو، ٹھیک ہے جی، یہ جناب یہ اس طرح کا دعویٰ ہے میرے پاس، تو اس کا مجھے بتاؤ بھائی اس کا میں کیا جواب دوں، ان کو کیا اس پہ کیا بنتا ہے، اس کے مجھے جو صورتحال ہے وہ بتائی جائے، مطلب کی جائے۔ یہ عدالت جو ہے یہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ کو کہتی ہے۔ تو وہاں جو اگر جہاں پہ آپ سٹے لے رہے ہو اسٹیٹ کے خلاف، اسٹیٹ پارٹی ہو، تو وہاں پہ عام طور پر 2 دن یا 3 دن کا نوٹس ہوتا ہے۔ لیکن جو بغیر نوٹس کے سٹے ہوتا ہے وہ اگر آپ کسی ایسے ہی عام آدمی کے خلاف آپ لے رہے ہیں، کوئی عام آدمی ہے وہ جناب قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو بغیر نوٹس کے ہی مل جائے گا۔ اب جناب جو ڈائریکٹیو سٹے کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹیو انجیکشن میں کہوں گا، میں بھی سٹے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے بھئی یہاں پہ اس کو ڈائریکٹیو انجنکشن ہی سمجھنا ہے، چاہے میری زبان سے سٹے لفظ نکل جائے تو، کیونکہ سٹے اور انجنکشن ان دونوں کا فرق میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو وہ فرق ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ نیکسٹ لیکچر جو آگے میں بول رہا ہوں یہ آپ نے سننا ہے۔ تو اگر یہ آپ نے اسکپ کر لیا ہے تو آپ برائے مہربانی پیچھے جا کے یہ دوبارہ سن لیں کہ سٹے اور انجنکشن میں کیا فرق ہے، تو تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو ڈائریکٹیو انجنکشن کیا ہوتا ہے؟ اب ڈائریکٹیو انجنکشن جو ہے وہ ہوتا ہے کسی بندے کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے، یعنی اسے ڈائریکشن دی جاتی ہے، اسے ہدایت کی جاتی ہے بھئی تم یہ کام نہ کرو یا یہ کام کرو، اس کو پابند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور ہے اپنا، اس کو ایک قسم ہے انجیکشن کی، وہ ہے کیا، انجیکٹیو سٹے،
جس حالت میں کوئی چیز پراپرٹی ہے وہ جناب وہ جو انجیکٹو سٹے ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے، اس میں یہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ اس کو اسی حالت میں ہی رہنے دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے دونوں پارٹیوں کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتا ہے پریونٹیو سٹے۔ پریونٹیو جیسے کہ لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں روکا جاتا ہے، پارٹی باز رکھا جاتا ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ایڈ انٹرم، یہ دوسری قسم ہے اصل میں تو، لیکن یہ کیا ہوتا ہے ایڈ انٹرم؟ یہ آپ کو فوری طور پر جو سٹے کورٹ مہیا کرتی ہے، دیتی ہے، پاس کرتی ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈ انٹرم، جو دعویٰ آپ کا نیکسٹ آگے چلنا ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ دوسری پارٹی ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ جواب داخل نہیں کرتا، اس سے پہلے تک جو سٹے دیا جاتا ہے، آرڈر پاس کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈ انٹرم انجنکشن۔ یہ عام طور پر 15 دنوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 15 دنوں کے بعد جناب یہ اس کو کینسل تصور کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو آپ مزید اپلیکیشن کر کے اپلائی کر کے یہ آپ مزید بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے ٹیمپریری انجنکشن، اس کی میعاد جو ہے وہ 1 سال تک ہے۔ 1 سال کے بعد اگر 1 سال کے دوران آپ کے کیس کا دعوے کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹیمپریری انجنکشن جو ہے یہ آٹومیٹکلی وہ اس کو کینسل تصور کیا جائے گا، وہ کینسل ہو جائے گا۔ تو وہ جناب کینسل ہو جائے گا۔ تو اب جو یہ ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں پرماننٹ انجیکشن کی میں نے ابھی بتایا، تو پرماننٹ انجیکشن بھی آپ سوچیں گے کہ پہلے آپ نے سی پی سی کی بات کی، سی پی سی بھی ہمیں بتایا، وہ 39 جو ہے آرڈر اس کا رول 1 اور 2، اس نے ہمیں کیا بتایا، حکم امتناعی عارضی ٹیمپریری انجیکشن۔ اب جو حکم امتناعی دوامی ہے یا پرماننٹ انجنکشن ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ، اس کا آرڈر ہے جناب 38، اس کا سیکشن، اس میں ہم سیکشن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا سیکشن 38 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جو ہے 39 وہ پھر مینڈیٹری انجیکشن میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ایک مینڈیٹری انجیکشن، یہ بھی ایک انجنکشن کی ہی قسم ہے، اور یہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جو سیکشن ہے 39 وہ اس کو جناب ڈیفائن کرتا ہے کہ جو کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جو کام آپ نے یعنی دوسری پارٹی نے وہاں پہ کوئی کام کیا، کچھ چھیڑ چھاڑ کی، کوئی دیوار بنائی یا کوئی تعمیرات کی، تو اس کو وہاں سے وہ ہٹائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں آرڈر پاس کرے گی عدالت، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد جناب اب ہم آتے ہیں کہ یہ کیسے لیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ سٹے اور انجنکشن ہو گیا، کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سٹے انجنکشن کی جو اقسام ہے وہ میں نے بتا دی، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ کون کون سی صورتوں میں ہوتا ہے، کس کس طرح ہوتا ہے، اور کون سا انجنکشن جو ہے وہ اس میں کیا حکم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن کن صورتوں میں نہیں ہوتا، کن صورتوں میں کورٹ جو ہے وہ انجنکشن نہیں دیتی، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں، وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی 41 جو ہے 41، وہ ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب جو کورٹ ہے وہ جب جوڈیشل پروسیڈنگ یعنی ایک کورٹ نے آرڈر پاس کیا تو اس کے خلاف آپ جناب ہائر کورٹ تو ہے، وہ تو جناب آپ وہاں جا کے وہ اسٹے لے سکتے ہیں، لیکن اس کی پروسیڈنگ اسی کورٹ سے یا اس جتنی جو اس لیول کی کورٹ ہوگی وہ اس کے لیے اسٹے جو ہے وہ نہیں دے سکتی، اس کو تو اس کے خلاف اسٹے نہیں دے سکتی، اسٹے پاس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے کریمنل کورٹ، اگر ایک ٹرائل چل رہا ہے کریمنل کورٹ میں، اس کے خلاف بھی آپ اسٹے یا انجنکشن نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ایک پلینٹیف ہے، اس کا کنڈکٹ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ جناب دکھاتا ہے اپنا آپ دکھاتا ہے، جس میں کہوں گا،
ٹھیک ہے، وہاں پہ کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جناب اس کو سٹے نہ دے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کی ادر ریمیڈی موجود ہے، یعنی کوئی اور صورتحال بن سکتی ہے سٹے کے علاوہ، انجنکشن دینے کے علاوہ، تب بھی کورٹ اگر بہتر سمجھے گی تو وہ انجنکشن یا سٹے پاس نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم درخواست کی طرف کہ وہ کس طرح ہوگی۔ جناب بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایک وکیل صاحب کے پاس جائیں، اگر جو جنرل پبلک ہے وہ سن رہی ہے تو وہ آپ کی اس معاملے میں بہتر مدد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک دن کا ہی بات نہیں ہے جو آپ نے سٹے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک دن کا صرف آپ نے سٹے کی حد تک ہی رہنا ہے تو اس کے بعد جناب آپ یہ سمجھنا کہ میں نے وکیل صاحب کے پاس جانا ہے، اس کو انوالو کروں گا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف آپ کو اپلیکیشن میں بتا دیتا ہوں، اس طرح لکھ کے آپ کر سکتے ہیں، سٹے آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن نیکسٹ اگر آپ نے پروسیڈنگ چلانی ہے، اپنا کیس آگے بڑھانا ہے، اپنے کیس میں کوئی ڈگری لینی ہے، تو آپ کو وکیل صاحب کی خدمات لینی ضروری ہوں گی۔ بہرحال اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں آپ، اپلیکیشن میں آپ اپنے تحفظات لکھتے ہیں، یعنی آپ اپنی ریکویسٹ لکھتے ہیں کہ بھئی جناب میری یہ پراپرٹی، پہلے اپنا آپ حق لکھتے ہیں کہ میری یہ پراپرٹی ہے، وہ فلاں قلعہ نمبر ہے، اس کا جناب فلاں فلاں اس کا مربع نمبر ہے، فلاں کھیت کتونی، جو بھی اس کی ڈیٹیل ہے آپ کی پراپرٹی کی، آپ کی جائیداد کی، اتنے مرلے اتنے کنال ہے میری، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ اس میں جناب انٹرفیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر تو آپ نے اوپر، وہ جب آپ مقدمہ فلاں فلاں یعنی پلینٹف آپ اپنا نام، پھر بنام جو ہے نیچے وہ ڈیفینڈنٹ میں ان کے آپ نام لکھ چکے ہوں گے، تو پھر نیچے جو ہے یہ ایک ڈرافٹ بنتا ہے پورا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ پھر ذکر کریں گے کہ جناب ڈیفینڈنٹ نمبر فلاں اور ڈیفینڈنٹ نمبر فلاں جو ہے وہ انٹرفیئر کیا انہوں نے یا وہ کر رہے ہیں، تو جناب ان کے خلاف مجھے جناب جو ہے وہ تحفظات ہیں، وہ جناب انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کا بنتا نہیں ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لکھیں گے۔ پھر اس میں جناب آپ یہ بھی ضرور لکھیں گے کہ جناب یہ اگر وہ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈنٹ، وہ ناقابل تلافی ہے، وہ اگر وہ کر چکے، وہ جو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دکھانا ہوتا ہے بیلنس آف انکنوینئنس، ٹھیک ہے جی، کہ آپ کا توازن جو ہے دعوے کا وہ آپ کے حق میں ہے۔ وہ اگر دعوے کا فیصلہ ہوگا، پروسیڈنگ ہوگی، تو 100% یہ کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ پھر اینڈ پہ جا کے جناب آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے کہ جناب کورٹ فیس جو ہے وہ اتنی بنتی ہے، اس کی دعوے کی میری اتنا مالیت ہے، تو اتنی جناب کورٹ فیس لگتی ہے۔ کورٹ فیس کے لیے میں الگ سے لیکچر بناؤں گا، تو وہ ویڈیو بناؤں گا، وہ آپ سن لیجئے گا کہ وہ کتنے دعوے پر کتنی کورٹ فیس یا کورٹ فیس کیا ہوتا ہے، وہ کیسے لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جناب آپ نے ذکر کرنا ہوتا ہے اختیار کا کورٹ کے، کہ جناب جو پارٹیز ہیں اور جو آپ جس بارے میں آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں پراپرٹی، وہ جناب کورٹ کے اختیار میں ہے، تو کورٹ کو وسیع اختیار ہے کہ وہ جناب اس بارے میں اپنا انجنکشن یا آرڈر سٹے جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو تو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو ہاں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ضرور لگانا ہوتا ہے، یعنی حلفیہ بیان آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جناب میں نے جو دعوے میں لکھا ہے وہ میں حلفیہ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ میں نے بالکل سچ لکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی امر جو ہے وہ میں نے خفیہ بات جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رکھی، کوئی میں نے بات کورٹ سے نہیں چھپائی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے لکھ کے یہ بھی ساتھ آپ نے لف کرنا ہوتا ہے۔ یہ بن گئی آپ کا ڈرافٹ اور آپ کا اپلیکیشن، یہ آپ نے کورٹ میں دی اور کورٹ آپ کو سٹے دے دے گی، لیکن اس کی پروسیڈنگ وہ اگر آپ کچھ سی پی سی آپ نے پڑھا ہوگا، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھا ہوگا، آپ قانون کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے تو ہی آپ وہ کر سکیں گے۔ اس لیے جناب سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ مزید لا ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ جو مزید آنے والی لا ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ کم از کم انشاءاللہ آدھے وکیل تو بن ہی جائیں گے اگر آپ میرا سبسکرائب کر لیں چینل، اور اس سے پہلے میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیں، تو پورے نہیں تو آدھے وکیل آپ ضرور بن ہی جائیں گے۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔